جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ان کی جدائی کا بہت بڑا صدمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہتے۔ ایک روز حضرت عثمان بن معزون کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ دوسرا نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا 2 لڑکیاں ہیں، سودا بنت زمعہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ ارشاد ہوا تم ان کی نسبت گفتگو کرو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ پہلے جبیر ابن مطعم کے لڑکے سے طے ہو چکا تھا۔ یہ خاندان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جبیر کی بیوی نے کہا اگر ابو بکر کی بیٹی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا گھر بھی بد دین ہو جائے گا، اس لیے ہم کو یہ رشتہ منظور نہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئیں۔ انہوں نے رشتے کی بات حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ رشتہ دل و جان سے قبول کر لیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا فرشتہ تیری تصویر ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لایا ہے۔ میں نے ریشم کے کپڑے کو کھول کر دیکھا تو ہو بہو تو ہی تھی۔ میں نے کہا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ارادۂ مشیت الہی میں مقدر ہو چکا تھا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 6 برس تھی، تاہم رخصتی 9 برس کی عمر میں ہوئی۔ عرب کی گرم آب و ہوا میں 9-10 سال کی لڑکیاں جوان ہو جاتی ہیں۔ حضرت عطیہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا واقعہ اس سادگی سے بیان فرماتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کی نانی آئی اور ان کو لے گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نکاح پڑھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے سے روک دیا، اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ماہ شوال سن 1 ہجری میں ہوئی۔ رخصتی کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر 9 سال تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہم ان دنوں محلہ شیخ میں بنی الحارث میں رہتے تھے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میری والدہ نے مجھے پکڑا، میرے بالوں میں کنگھی کی، منہ دھویا، سر پر ہاتھ پھیرا، مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرہ میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا خیر و برکت و نیک فال کے ساتھ آؤ۔ پھر انہوں نے مجھے تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا گیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن ولیمے کا کوئی کھانا موجود نہ تھا سوائے ایک دودھ کے پیالے کے، جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا اور بقیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا۔ وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو رد نہ کرو اور پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہمارے پاس دعوت ولیمہ کے لیے کچھ نہیں تھا، نہ ہی کوئی اونٹ یا بکری ذبح کی گئی تھی، بلکہ ہماری عروسی کا کھانا ایک دودھ کا پیالہ تھا جو سعد بن عبادہ کے گھر سے بھیجا گیا تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے 9 خصوصیات عطا کی۔ اس اعتبار سے سیدہ مریم بنت عمران کے بعد مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام میری تصویر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کر لیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں شادی کے وقت صرف میں کنواری تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی گئی، آپ کا سر میری گود میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میرے گھر میں بنائی گئی، فرشتوں نے میرے گھر کو ڈھانپ لیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میری بریت کی خاطر آسمان سے آیات نازل کی۔ میں پاکیزہ گھرانے میں پاکیزہ پیدا کی گئی، مجھ سے مغفرت اور عزت کی روزی کا وعدہ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تمام صحابیات کریمات کی دل کی گہرائیوں سے عزت و تکریم اور احترام و اکرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔